مدنیہ، مدنی صورت ہے، اور اس میں 78 آیات ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں 3 رکوع ہیں اس صورت میں۔ یہ صورت قرآن مجید کی جس کو کیا کہا جاتا ہے، دلہن بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید کی اگرچہ وہ روایت نہیں ثابت، ٹھیک ہے، لیکن آپ جب اس کا مطالعہ کریں گے، آگے پڑھیں گے نا، آپ کہیں گے کہ پورے قرآن میں اس جیسی خوبصورت کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایسے معلوم ہوتی ہے جیسے کوئی سجی سمری کوئی دلہن ہو، ہر چیز اس میں چھوٹے چھوٹے لفظوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے جملوں کے ساتھ ایسے بیان کر دی ہے، وسیع معنی اور مفہوم رکھنے والے۔ مثلا اس میں ایک جملہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو 31 دفعہ صرف یہی جملہ استعمال ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ جملہ کیا ہے، پہلے یہ جملہ سمجھ لیں جو 31 آیتیں بننے والا ہے، تو پھر اگلی بات کریں گے اس کے مفہوم کی۔ فَبِأَيِّ، فا استنافیہ ہے، مستانفہ جس کو کہا جاتا ہے، آگے با حرف جار ہے، فابی با حرف جار، ای یہ استفہام ہے، ایون ایتم استفہام۔ اچھا آگے چلیں، فبی ای آلاء، آلاء یہ الان کی جمع ہے، الہ نعمت کو کہتے ہیں، نعمت، تو آلاء کا معنی نعمتیں، ربی کما لفظ کیا ہے، رب کما تم دونوں کا، کون تم دونوں، کون تم دونوں، نہیں، تم دونوں کا رب، تم جن اور تم انسان۔ یہ پوری صورت، خاص طور سے یہ پوری صورت جنوں اور انسانوں دونوں نسلوں کو، دونوں قسموں کو، مخلوقوں کو یہ مخاطب کر کے بیان کیا گیا، واضح مخاطب کیا، تم دونوں مخلوقوں کا رب، جنوں اور انسانوں۔ آگے آخری لفظ ہے تکذبان، یہ لفظ کیا ہے، ہاں تکذبان، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ مذکر مخاطب، فعل مضارع معلوم، باب کذب یکذب، تکذیب جٹلانا۔ اس آیت کا معنی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، پس اپنے تم دونوں، اے جنوں اور انسانوں تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جٹلاؤ گے، دونوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم دونوں اے جنوں اور انسانوں جٹلاؤ گے۔ تو پھر سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس صورت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اپنی صفت رحمان سے اس کو شروع کیا، اور علم کی اہمیت کو، قرآن کی اہمیت کو اجاگر کیا، پھر جو ہے انسان، دیگر مخلوقات، ان کی پیدائش کا ذکر کیا کہ کیسے وہ پیدا ہوتی ہیں، تو ہر ایک میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو وہاں پر تو یہ سمجھ میں آ گیا، لیکن جہاں پہ یہ جہنم کا تذکرہ ہوا، عذاب کا تذکرہ ہوا، وہاں پہ بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شِهَابٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ، عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ يُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، قدموں سے پکڑ پکڑ کے، پیشانیوں سے پکڑ کے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے یہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ پھر جنت کا آگے تذکرہ آیا، تو ہر ایک نعمت کا تذکرہ کرنے کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا، وہاں پر بھی سمجھ میں آ گیا اور شروع والا بھی سمجھ میں آ گیا، لیکن جہنم کی
عذاب کی آیات کے ساتھ سمجھ میں آیا نہیں. کیوں؟ یہ کوئی نعمت ہے؟ عذاب تو عذاب ہوتا ہے، نعمت کا برعکس ہے. تو یاد رکھو اے جنوں اور انسانوں، تمہیں آگ سے بچنا ہے، تمہیں دوزخ سے بچنا ہے، وہاں پر بھی یہ نصیحت ہے. اور اگر تم بچا لیے جاؤ تو یہ تمہارا کوئی بھی اپنا کرم نہیں ہے، تمہارا اپنا کوئی کمایا ہوا نہیں ہے جس کی وجہ سے بچ گئے ہو، بلکہ یہ سراسر اللہ کی نعمت اور اللہ ہی کے احسانات ہیں کہ اس نے تمہیں بچایا. اب جس انداز میں یہاں پہ آپ کو تذکرہ ملے گا جنت اور جہنم کا، دوسری جگہ کس جگہ نہیں. گویا موتی پڑے ہر صورت ہی قرآن مجید کی جو ہے نا، ہر صورت ہی وہ دوسرے سے جدا معلوم ہوتی ہے الگ انداز میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن وہ رحمان ہے، علم القرآن اس نے قرآن سکھلایا ہے. قرآن سے مراد یہ قرآن یہ کتاب بھی ہو سکتی ہے، اور قرآن یہ لغوی معنی میں بھی ہو سکتا ہے. قرآن کا لغوی معنی قرأ یقرأ سے قرآن کا معنی کیا؟ مصدر ہے. یہ جس طرح قراءت مصدر ہے اس طرح قرآن بھی. اور اس کی مثال جو ہے قرآن مجید کے اندر سورہ قیامہ میں موجود ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ آگے قرآن پڑھنے کی، آپ پیروی کریں اس کے پڑھنے کی. سمجھ میں آئی؟ لا تحرک بلسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن. ہمارے دل میں اس کا اکٹھا کرنا بھی ہے اور پڑھانا بھی ہے. ٹھیک ہے؟ تو قرآن کا ماننا پڑھنا بھی آتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور قرآن سے مراد یہاں یہ قرآن بھی ہو سکتا ہے. اگر اس کو لغوی معنی میں لیا جائے تو ہر قسم کا پڑھنا جو لکھنا تمہیں سکھایا ہے وہ اللہ نے سکھایا ہے، تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. وہ رحمان ہے جس نے سکھلایا قرآن. وخلق الانسان اور پیدا کیا انسان کو. علمہ البیان اور اس کو سکھلایا ہے اظہار خیال کرنا. بیان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وضاحت کرنا. اظہار خیال کرنا یہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے. یہ کوئی اپنی ذاتی صلاحیتیں نہیں ہوتی، اللہ کی ہی پیدا کی ہوئی، بدیعت کی ہوئی، اللہ کی رکھی ہوئی صلاحیتیں. یہ سافٹ ویئر جو تمہارے اندر جو ہے یہ ایسے ہی نہیں خود بخود ہی پیدا ہو گئی رات کے سوئے تھے تو کوئی یا مشین کے ذریعے سے تم نے ڈلوا لی اپنے اندر. یہ کہاں سے آئے؟ اللہ کے پیدا کردہ ہیں. یہ اللہ نے سافٹ ویئر تمہارے اندر رکھی ہے. الشمس والقمر بحسبان. سورج اور چاند بحسبان ایک حساب کے ساتھ ساتھ، ایک حساب کے ساتھ وہ چل رہے ہیں. والنجم، نجم کا معنی ستارہ بھی ہے اور نجم کا معنی چھوٹا پودا بھی ہے. کیونکہ آگے لفظ شجر آیا تو اکثر مفسرین نے یہاں نجم کا معنی ستارہ نہیں کیا، نجم کا معنی کیا ہے چھوٹا پودا، بیل. اور شجر سے مراد شجر بڑا درخت تنے والا. نجم وہ پودا ہوتا ہے جس کا تنا نہ ہو، جس طرح کے اناج والے جتنے پودے ہیں ان کا تنا ہوتا ہے، تنا نہیں ہوتا، کھوتی ہوتا ہے کھڑا ہوا. ان کا کون سا تنا؟ لکڑی ہوتی ہے اس میں، گندم کا جو جوار نہیں، لکڑی نہیں ہوتی اس میں، لکڑی سے خالی ہوتی ہے. اچھا، اور دیگر جو بیلدار ہیں زمین پہ پھیلنے والی پودے ہیں جن سے آپ مختلف چیزیں بے شمار چیزیں حاصل کرتے ہیں. نجم کا معنی ستارہ بھی اور نجم کا معنی چھوٹا پودا بھی. والنجم اور ستارہ یا پودا، والشجر اور درخت یسجدان یہ دونوں مخلوقیں سجدہ کرتے ہیں اللہ کے. والسماء اور آسمان کو رفعها اس اللہ نے بلند کیا ہے، اونچا کیا ہے، بہت اونچا کر دیا.
کہ ساری سائنس وہ اس زمین سے لے کے اوپر آسمان تک نیچے اوپر جاتی آتی ہے لیکن آسمان تک پہنچ نہیں ہے، بہت دور کا سفر ہے، پہنچ انسان کے لیے ممکن نہیں۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، آسمان کو اونچا کر دیا اور ترازو رکھ دیا تمہارے اندر۔ ترازو کا مقصد کیا ہے؟ ایک میزان رکھا ہے، آسمان اور زمین کے اندر بھی ایک میزان رکھا اللہ نے۔ یہاں میزان کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی کہ اللہ نے ان کے درمیان ایک ترازو عدل کا قائم کر دیا کہ جس نظام سے یہ ہٹتے نہیں ہیں۔ دیکھو نا، آسمان کو بلند کیا بغیر ستونوں کے، پھر یہ کیسے ٹکا ہوا ہے؟ اتنا بڑا جو گنبد تمہیں نظر آتا ہے، یہ کیسے ٹکا ہوا ہے؟ اتنی محفوظ چھت، ستون بھی کوئی نہیں ہے نیچے۔ واضح طور پہ اللہ نے کیا رکھا ہے؟ میزان رکھا اس کے اندر۔ اور دوسرا معنی اس کا کہ تمہارے اندر اللہ نے میزان اتارا، اللہ تطغوا، تاکہ نہ تم سرکشی کرو فی المیزانی، ترازو میں، ماپ تول میں، واقیم الوزن، اور تم پورا سیدھا رکھو الوزن، ماپ کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ولا تخسر المیزان، اور نہ تم کمی کرو میزان میں۔ والارض، زمین کو اس نے پیدا کیا، وضعها للانام، زمین کو اس نے بچھایا ہے، رکھا ہے، للانام، مخلوق کے لیے، فیہا فاکہۃ، اس زمین میں پھل ہیں کئی، والنخل، اور کھجوریں ہیں، ذات الاکمام، غلافوں والی، یعنی جن کے پھلوں پہ پہلے غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے، اور اسی طرح دیگر اور بھی پھل ہیں جو کیا ہوتے ہیں؟ غلاف والے ہوتے ہیں۔ والحب، اور دانہ، ذو العصف، بس والا، بس والا، چورے والا، توڑی والا دانہ۔ کیسا؟ توڑی والا دانہ، کہ اس سارے توڑی کے انبار میں سے تمہیں دانے حاصل ہوتے ہیں۔ بھوسا، بھوسا ہوتا ہے سارا، باقی جو بچ جاتا ہے وہ توڑی ہوتی ہے۔ والحب، اور دانہ، ذو العصف، کس والا؟ بھوسے والا، والریحان، اور پھول اور خوشبودار پھول پودے، یہ سارے اس زمین میں ہے۔ فیہا فاکہۃ، پھل بھی ہیں، کھجوریں بھی ہیں، اس میں دانے بھی ہیں، اور اس میں پھول بھی ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس اپنے رب کی تم دونوں کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے، اے جنوں انسانوں۔ یہ معنی یاد رکھنا، تکذبان یہ تثنیہ ہے، جن اور انسان دونوں مخاطب ہیں اس صورت کے۔ خلق الانسان من صلصال، انسان کو اس اللہ نے پیدا کیا ہے ایک بجنے والی، صلصال کا معنی بجنے والی، کھڑکنے والی مٹی سے، کل فخار، ٹھیکری کی طرح، جیسے گھڑا اور یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں مٹی سے تو وہ کھڑکتی ہیں، اسی طرح تمہیں بھی ایسی ہی مٹی سے پیدا کیا کہ اس کو باہر سے بجایا جائے تو آواز پیدا ہوتی ہے، کھڑکتی ہوئی مٹی سے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ، اور جنوں کو پیدا کیا، من مارج من نار، آگ کے شعلے سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین، وہ رب ہے مشرقوں کا، دونوں مغربوں کا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اس نے ملا دیا دونوں سمندروں کو، یلتقیان، جو آپس میں مل رہے ہیں، بینہما، ان کے درمیان، برزخون، ایک پردہ ہے، لا یبغیان، یہ تثنیہ، لا یبغیان، وہ دونوں حد سے نہیں بڑھتے، وہ دونوں ہی اپنی حد سے نہیں بڑھتے، بظاہر کوئی چیز نہیں دکھائی دیتی لیکن ایک پردہ حائل ہے ان دیکھا، ان کو روک رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یخرج منہما اللؤلؤ، یہ دو قسم کے پانی ہیں، دوسری جگہ بیان کیا کھارا پانی، میٹھا پانی، یہ دو قسم کے الگ الگ پانی ہیں۔ یخرج منہما، ان دونوں سے نکلتے اللؤلؤ، موتی،
والمرجان اور مرجان، لؤلؤ اور مرجان، ان کی تحقیق کیا ہے مولانا سن لینا، یہ دونوں ہی پانی کے اندر پیدا ہوتی ہیں، سبحان اللہ، موتی بھی مرجان پیدا کہاں سے ہوتے ہیں؟ مرجان کی بتاتے ہیں، لؤلؤ موتی جو ہے جو آسمان سے بارش کا پانی نازل ہوتا ہے اترتا ہے، ایک وہ پانی اس کا قطرہ، دوسرا سمندر دریا اور پانی میں زندہ سیپ ہوتا ہے، سیپ دیکھا کبھی آپ نے؟ سپیاں، زندہ سیپیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی، درخت کے ساتھ، یہ زندہ ایک جاندار ہے، پتھر کے ساتھ، یہ سیپیاں پانی میں تھی۔ پانی میں رہنے والی سیپیاں ایک جاندار مخلوق ہے، گوشت اور خون والی، سر منہ بحر ان کا کچھ نہیں ہوتا، جاندار ہوتی ہیں، پھر جی جی، گوشت والی ہوتی ہیں۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے، یہ سیپی جب بارش ہوتی ہے پانی کی تہ کے اندر، پانی کے اندر کیا کرتی ہے، اپنا منہ کھولتی ہے، تو بارش کا کوئی ہزاروں قطروں میں سے نیچے پہنچنے والا کوئی ایک قطرہ وہ اس سیپی میں، جس سیپی میں گر جائے اس سیپی میں اللہ لؤلؤ پیدا کرتا ہے، موتی۔ اس ٹائم تسی کول ہی سیگے؟ اسی طرح اس کی تحقیق ہے، اس موتی کی آج بھی یہ جو موتی ہے آج بھی برآمد کیے جاتے ہیں۔